الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وعترته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر المحجلين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصوى يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، رواہ الترمذی او کما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے، اس ساری دنیا کے بادشاہ شہنشاہ نے ہمیں ایک مہینہ محرم کا عطا فرمایا ہے جس کی نسبت ہی اللہ کی طرف ہے. اللہ کا مہینہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت جس مہینے کی ہے وہ ہے محرم الحرام. اس دن میں، اس پورے مہینے میں ایک دن آتا ہے 10 محرم کا، جو عاشوراء کے نام سے بھی مشہور ہے. 10 محرم کا دن، اس دن کے اندر روزہ رکھنا اور اس کی تاریخی اہمیت آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی اس دن کی کیا خصوصیت ہے، اس دن کی کیا اہمیت ہے، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، تم اس دن میں روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہود نے اس جواب میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون کے لشکر سے اللہ جل شانہ نے نجات دی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر کے طور پر اس 10 محرم کا روزہ رکھا. ہم تو اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کا سب سے زیادہ تعلق ہمارے ساتھ ہے. اب اللہ کے نبی بھی نبی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا سب سے زیادہ تعلق ہمارے ساتھ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم 10 محرم کو ان کی اتباع کے اندر روزہ رکھیں. تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب میرے دوستو، رمضان کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ یہ 10 محرم کا روزہ تھا. جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر یہ ان کی اس 10 محرم کے روزے کی فرضیت کو اللہ نے منسوخ کر دیا. اب یہ صرف ایک مستحب کے درجے میں رہ گیا، لیکن اس کی ترغیب ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا اللہ جل شانہ اس کے 10 سال کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. پچھلے 10 سال کے گناہ معاف اس ایک روزے پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی. حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اور فکر روزوں کے بارے میں جتنا زیادہ تھا وہ صرف 2 مہینے کے روزے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کسی فضیلت والے دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا زیادہ اہتمام اور فکر دو روزوں کے بارے میں نے دیکھا. نمبر 1 10 محرم کا روزہ، نمبر 2 رمضان کے روزے. رمضان کے روزوں کے بارے میں اور اس 10 محرم الحرام کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا زیادہ اہتمام اور فکر کرتے تھے اتنا کسی اور روزے کی فکر نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی بہت سے روزے رکھنا ثابت ہے، لیکن کسی روزے کے بارے میں صحابہ سے یہ منقول نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ اتنا زیادہ اہتمام کا عمل ہو. تو میرے دوستو یہ روزہ بہت بڑی فضیلت کو حامل ہے، اس کو بہت زیادہ اہمیت ہے. اور میرے دوستو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تو بعض صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے نبی ہم تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں لیکن اس 10 محرم کے روزے کو یہود اور نصارہ بڑی اہمیت سے مناتے ہیں تو ہم بھی اس دن میں روزہ رکھتے ہیں. مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی ہماری ان کے ساتھ مشابہت ہے، وہ بھی اس دن میں کام کر رہے ہیں اور ہم بھی اس دن میں کام کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دن رکھ رہے ہیں ہم بھی ایک دن رکھ رہے ہیں، تو ہمارا ان کے ساتھ مشابہت ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں آئندہ سال زندہ رہا تو پھر میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. محرم آنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکے. لیکن علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو دیکھتے ہوئے یہ صرف مشابہت کو توڑنے کے لیے تھا کہ ہماری یہود اور نصارہ کے ساتھ مشابہت نہ ہو. میرے دوستو علماء نے لکھا ہے کہ اب 10 محرم کا صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. اس کے ساتھ یا تو 9ویں کا روزہ رکھا جائے 9 محرم الحرام کا اور 10 محرم الحرام کا، یا 10 محرم الحرام کا اور 11 محرم الحرام کا، یہ آپ کو ساتھ شامل کرنے ہوں گے. وغیرہ صرف ایک رکھنا 10 محرم کا روزہ اس کو بعض علماء نے مکروہ لکھا ہے. تو میرے دوستو جو بھی ہے بہرحال 10 محرم کے روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو میرے دوستو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت ہے اس روزے کی کہ پچھلے 10 سال کے گناہوں کی معافی یہ صرف اس روزے کے اوپر اللہ جل شانہ نے رکھی. رمضان کے بعد جس روزے کی فضیلت ہے تو یہ 10 محرم کا روزہ ہے. تو میرے دوستو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو اور پوری امت کو اتنا موقع عطا فرمائے کہ ہم 10 محرم الحرام کا روزہ بھی رکھیں. میرے دوستو اس بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھنا بلکہ جتنے ہمارے مسلمان ہیں سب تک اس بات کو پہنچانے کی فکر کرنا میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو پیغام امت تک، اگرچہ تمہیں ایک آیت کا علم بھی ہو. آیت تو ایک لفظ ہے نا، مراد یہ ہے کہ آپ کو تھوڑی سی معلومات بھی ہے اسلام کی تو آپ لوگوں تک اس کو پہنچا دیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اس محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہوتے ہیں، اور ان رسومات اور بدعات سے ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جس کی ہمیں شریعت مطہرہ نے اجازت نہیں دی، جس کی ہمیں صحابہ نے اجازت نہیں دی، کر کے نہیں دکھایا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.